तय खाने का राज, एक दिल दहला देने वाली सच्ची दास्तान। ये दास्तान आज से 40 साल पुरानी है और जिन खातून से इसका ताल्लुक़ है मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। आज से 40 साल कबल हम पेशावर से आगे एक पहाड़ी इलाके में रहा करते थे, जहाँ बस्ती के सारे मकानों की छतों पर बने मोर्चे इस बात की अलामत थे कि अगर कभी किसी दुश्मन ने घर के करीब आकर वार करने की कोशिश की तो इन्हीं मोर्चों से फायर करके इनका सीना छलनी कर देंगे। ऐ काश कि मैं इस कबीला में पैदा ना हुई होती कि जहाँ बात बात पर बंदूकें निकल आती थीं, दुश्मन का सर कटने में देर न लगाई जाती थी और इन्हीं मोर्चों के सुराखों पर बंदूकें रखकर खून की नदियाँ बहा दी जाती थीं। अगर मेरा बस चलता तो मैं अपने दिल के टुकड़ों से पैबंद लगाकर इन सुराखों को बंद कर देती, मगर यहाँ की तो रीत और थी कि यहाँ मर्द हर वक्त कंधों पर बंदूकें सजा कर रखते। अगर किसी जवान को अपने दुश्मन से बदला लेने में ताख़ीर हो जाए तो साथी इसका मजाक उड़ाते और कहते, हथियार की सफाई कर लो, तुम्हारी जवामर्दी की तरह तुम्हारी बंदूक को भी जंग लग गया है। नेक दिल खान अपने कबीले के जवानों से मुख्तलिफ था। वो अमन पसंद सोच का हामिल था और मैं भी अपनी फितरत में ऐसी ही थी। औरत का क्या है, जहाँ भी हो अमन और शांति के ठंडे साइबान चाहती है। ये और बात कि मर्द उसी के वजूद को झगड़े का बहाना बनाकर अक्सर खून खराबा कर गुजरता है। नेक दिल खान मेरी पसंद और मेरी मोहब्बत था और ये मोहब्बत ही मोहब्बत के दुश्मनों के लिए एक ललकार थी। नेक दिल और मेरे कबीले वालों में बरसों से दुश्मनी चली आ रही थी। दिल डरता था कहीं हमारी चोरी छुपे की मुलाकातें किसी रोज़ खूनी दास्तान में न ढल जाएं। दिन के उजाले में तो हम मिलने से कासिर थे, रात का अंधेरा ही धड़कते दिलों का राज छुपा लेता है। मगर जब इश्क की खुशबू तेज़ हो तो शब की स्याही भी इस राज को छुपाने से कासिर होती है। ताहम मैं रात को मुलाकात के लिए घर से निकलते वक्त ज़रूर ये सोचा करती थी कि शायद वो हमसे दीवाने दिल ही होंगे जो अपने महकते जज्बों के तआक़ुब में खुद कत्लगाहों की तरफ गामज़न हो जाया करते थे। जब ऐसी बातें जहन को वहशतों से भरने लगती तो हर रोज़ अहद करती कि आज के बाद नेक दिल को शब की स्याही में मिलने ना निकलूँगी। आज इसको साफ कह दूँगी कि बस ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मगर फिर अगली शब कदम उसी रास्ते पर उठ जाते, हता के सख्त सर्दी और तूफ़ानी हवाओं के झक्कड़ भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकते थे। उस रात सर्दी भी शदीद थी, यकबस्ता हवाएं चल रही थीं। ठंडी गप रात के हाथ में एक भी चिराग न था। इस रोज़ रात ने चमकते सितारों को भी किसी अंधे कुएं में छुपा दिया था। आज न जाने क्यों मेरा दिल खौफ से लरस रहा था। मेरे धड़कते हुए पहलू में खदशात का समंदर जाग उठा था। ये सच है कि अगर कुछ बुरा होने को हो तो दिल आप ही आप सहमे हुए कबूतर की तरह सिमट जाता है। कुछ वक्त इसी तज़बज़ब में गुजर गया। वालिद और भाई ट्रक लेकर सामान की तरसील को निकल चुके थे। घर में माँ और छोटी बहन गहरी नींद सो रही थी, मगर मैं आज खौफ से कदम ना उठा पाती थी। कुछ देर और इसी तज़बज़ब में गुजर गई। कभी मैं चादर ओढ़ती थी और कभी सरहाने रख देती थी। बहुत सोच विचार के बावजूद मैं दिल के वहशी जानवर को काबू ना कर सकी और नेक दिल से मुलाकात को निकल पड़ी। घर के दरवाजे के करीब बने तय खाने की सिल को ज़रा सा हटाकर सीढ़ियाँ उतर गई। ये तय खाना तहफ़्फ़ुज़ का एक बड़ा मोर्चा था जो मेरे परदादा और दादा ने बड़ी राजदारी से बनवाया था। इसमें हमारा असलहा रखा जाता था। ये असलहा एक से दूसरी नस्ल को वर्से के तौर पर मुंतकिल हो जाता था, जिसको हम अपनी ज़ुबान में नस्लों के लिए तोहफ़ा कहते थे। इस तय खाने का एक रास्ता नीचे जाता और फिर आगे सरंग के ज़रिए पहाड़ के दामन में जा निकलता था। इसके मुंह को पत्थरों से ढक दिया गया था और इस राज से हमारे सिवा कोई वाकिफ़ न था। ये रास्ता तकरीबन आधा मील के करीब था। सरंग के अंदर कुछ बूल बल्लियाँ भी बना दी गई थीं।
کہ انجان آدمی اگر ادھر کو راہ پالے تو ان بھول بھلیوں میں ہی بھٹک کر مر کھپ جائے۔ دشمن داخل ہو جاتا تو اس کا اس میں زندہ دفن ہو جانا لازمی تھا، کیونکہ وہ واپس نہیں نکل سکتا تھا۔ اس رستے کا نقشہ میرے والد کی تجوری میں محفوظ رہتا تھا، مگر مجھے یاد تھا کیونکہ میں نے نقشہ کو یاد کرنے میں بہت محنت صرف کی تھی۔ اس نقشے کو گھر کے ہر فرد کو یاد کروا دیا جاتا تھا تاکہ دشمن کے حملے کی صورت میں باہر نکلنے کا راستہ معلوم ہو۔ یہاں اکثر دشمنی میں گھروں کو آگ لگا کر جلا دینا بھی کوئی انہونی بات نہ تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ گھر کا بیدی ہی لنکا ڈھاتا ہے۔ مجھے خبر تھی کہ میرا باپ تہہ خانے کی چابیاں کہاں رکھتا ہے۔ محبت کی پکار سے مجبور ہو کر جب کسی طور گھر سے نکلنا ممکن نہ ہوتا، میں تہہ خانے کے رستے کو ہی باہر نکلنے اور محبوب سے ملنے کا ذریعہ بنا لیتی۔ اس آدھی میل لمبی سرنگ کو ہاتھ میں ٹارچ یا لالٹین لے کر میں منٹوں میں طے کر لیا کرتی تھی۔ آج مجھ سے نیک دل بہت خفا تھا کہ میں نے آنے میں بہت دیر کر دی تھی اور گھنٹہ بھر بعد ہی جانے کی جلدی مچانے لگی تھی۔ مجھے صبح صادق سے پہلے واپس لوٹ جانا تھا۔ تبھی وہ مجھ سے روٹھ گیا کہ میں نے پہروں اس کو انتظار کی آگ میں جلایا تھا۔ ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی، وہ نہ مانا تو میں رونے لگی۔ میرے آنسوؤں نے اثر دکھایا اور اس کا دل موم کی طرح پگھل گیا۔ اس نے مجھے چپ کرانے کی کوشش کی، تبھی اس کا رنگ ڈھنگ بدل گیا۔ میں نے اس کو بہت کہا کہ نیک دل ہوش کرو، میری محبت کا احترام خاک میں ہرگز مت ملانا، ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا۔ اس نے میری کوئی بات نہ سنی، جیسے واقعی بہرا ہو گیا ہو۔ میں نے منت کی، خدا کا واسطہ بھی دیا کہ میری عفت کی لاج رکھ لو، مگر اس کے کان بے سماعت اور آنکھیں اندھی ہو چکی تھیں۔ میں نے جان لیا کہ اس پتھر دل پر اب میری کوئی التجا اثر نہیں کرے گی۔ تبھی میں اس کمین گاہ سے نکل بھاگی اور اس نے میرا تعاقب شروع کر دیا۔ لگتا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کی دشمنی آج مجھ کمزور و ناتواں لڑکی سے نکالنا چاہتا ہے۔ اب دو ہی راستے بچے تھے، پتھروں سے کسی کھائی میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دوں یا اپنے تہہ خانے کے خفیہ رستے میں داخل ہو جاؤں، جس کے بعد نیک دل خان کا ہمارے تہہ خانے کے رازوں سے واقف ہو جانا لازمی تھا۔ اور یہ وہ راز تھا جو ہمارے خاندان کے لیے سرمایہ زندگی تھا۔ جان دینا آسان نہیں، جان کسے پیاری نہیں ہوتی۔ بس میں نے دوسرا رستہ لے لیا اور دوڑتی ہوئی اس دراڑ میں داخل ہو گئی جو دو بڑے پتھروں کے بیچ تھی، اور اس سے مجھ جیسی دبلی پتلی لڑکی بھی بامشکل گزر سکتی تھی۔ تبھی اس نے بھاری بھرکم پتھر کو کھسکایا جو اس جیسے چار جوان بھی مل کر نہ ہٹا سکتے تھے، مگر اس وقت اس کے اندر ایک جناتی جوش بھر گیا تھا۔ میں نے اس کو کہا، ٹھہرو، میں تم کو رستہ بتاتی ہوں۔ ہم اس میں داخل ہو گئے تو زمانے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ میں نے ایک سوچ کے ذہن میں آتے ہی اپنی آبرو بچانے کی کوشش ترک کر دی اور اس کو اپنے ساتھ سرنگ کے اندر لے آئی۔ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ماورا میرے پیچھے اس زندان میں اتر گیا جہاں سے واپسی کا رستہ اس کے لیے کوئی نہ تھا۔ نیک دل کا ایسا وحشیانہ روپ دیکھ کر میرے نرم و نازک خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ اپنی اہانت کے احساس نے میرے اندر غیرت کے ایک ایسے الاؤ کو بھڑکا دیا تھا کہ جس میں خود میں بھی اس کے ہمراہ ہی جل کر بھسم ہو جانا چاہتی تھی۔ شاید یہ میرے خاندانی لہو کی میراث تھی کہ غیرت میں جان دے دینا ہمارا شیوا رہا تھا۔ تبھی حمیت کے احساس نے میرے اندر ایک ایسی آگ بھڑکا دی کہ میں نے نیک دل کے لیے واپسی کے تمام رستے بند کر دیے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ چلایا اور بھول بھلیاں میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ اب اس پر تہہ خانے سے واپسی کا رستہ بند ہو چکا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ میں نے پیلی سی مدھم روشنی کو بند کر دیا۔ اب وہ مکمل اندھیرے میں ایک قدم بھی چلنے کے قابل نہ تھا۔ جدھر رخ کرتا آگے دیوار آ جاتی اور اس کا سر رکاوٹ سے جا ٹکراتا۔
اس کو اسی طرح اندھیرے میں بھٹکتا چھوڑ کر میں بھول بلیوں سے نکل کر سیدھے رستے پر ہو لی۔ ٹارچ دوبارہ روشن کی اور سرنگ سے گھر کی طرف جانے والے رستے پر تیز تیز بھاگنے لگی۔ جب میں سرنگ کے دہانے سے صحن میں نکلی، اسی وقت مجھے سڑک سے کچھ دور ٹرک کے آنے کی آواز سنائی دی۔ گویا والد اور بھائی لوٹ آئے تھے۔ خوف سے میرا جسم کانپنے لگا۔ تبھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ تبھی صبح کی اذان سنائی دی۔ میرے باپ اور بھائی گھر آنے سے قبل نماز پڑھنے مسجد چلے گئے۔ مجھے سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ حجرے میں جا کر بستر میں دبک گئی۔ والدہ اور بہن ابھی تک بیدار نہ ہوئی تھیں۔ جب والد اور بھائی گھر میں داخل ہوئے، میں نے ان کو بتایا کہ کل شام جب میں چراگاہ میں بکریاں اکٹھی کرنے گئی تھی، میں نے ایک شخص کو تہہ خانے کے دہانے پر رکھے پتھروں کو ہٹانے کی کوشش کرتے دیکھا تھا۔ نہیں معلوم میرا وہم تھا یا واقعی وہ شخص درار پر رکھے پتھروں کے نیچے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ والد نے کہا، تم نے ہم کو رات کو ہی آگاہ کیوں نہیں کیا؟ جب میں بکریاں اور بھیڑیں اکٹھی کر کے لوٹی، آپ لوگ ٹرک پر لادی کر رہے تھے۔ پھر آپ گھر کے اندر ہی نہیں آئے اور باہر سے چلے گئے۔ میں نے بہانہ بنایا۔ چلو دیکھتے ہیں، مشل اٹھا لو۔ والد نے بھائی سے کہا، ایسا نہ ہو سچ مچ کوئی تہہ خانے میں داخل ہو گیا ہو، تب تو وہ وہاں موجود ہی ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ اسلحہ خانے کے راز سے واقف ہو جائے۔ اب ہلاکت ہمارے دشمن کا مقدر بن چکی تھی۔ میرے والد اور بھائی بندوقیں لے کر تہہ خانے میں اتر گئے۔ سرنگ کے اندر بندوقوں کی دھائیں دھائیں میرے دل کے اندر لگ رہی تھیں۔ یقیناً اس کا لہو اب تہہ خانے کے فرش پر بکھر گیا ہوگا۔ یہ لہو میری محبت کی نشانی مگر میرے باپ اور بھائیوں کی غیرت کا گواہ بن گیا تھا۔ اے کاش نیک دل کے ہاتھ میرے دامن حرمت کی طرف نہ بڑھتے تو میں اس کے زندہ تہہ خانے سے نکل جانے کی کوئی تدبیر کر لیتی۔ افسوس تو یہ ہے کہ کچھ ہی دن پہلے میں نے اپنے والد اور بھائیوں کو آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہوئے یہ بات سنی تھی کہ اگر وہ لوگ راضی ہو گئے تو ہم اپنی لڑکی کا رشتہ نیک دل کے لیے دے کر دشمنی کا یہ جلتا ہوا باب بند کر دیں گے، اور یہی بات نیک دل کو بتانے میں اس خونی رات کو گھر سے نکل پڑی تھی۔